تو اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ ذہن میں سوال آتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت کیسے ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعون واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی۔ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، قاموا کسالی یراؤون الناس، سستی اور کہلی کے ساتھ آتے ہیں اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہلاکت ہے، بھائی بربادی ہے ایسے نمازیوں پر جن کی نماز نہیں رہتی۔ اس لیے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر سامنے کھانا پڑا ہو تو سب سے پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، کیونکہ اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کا کھانا یہ نماز بن جائے گی، لیکن آپ نے کہا پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر کھانا کھا لیں گے تو یہ آپ کا نماز پڑھنا، یہ آپ کے ذہن میں یہ خیال گھومتا رہے گا کہ ابھی کھانا ٹھنڈا ہوگا، کھانا گرم ہوگا، پتہ کون کون سے خیالات ہمارے ذہن میں آئیں گے، تو اس لیے ہماری نماز کھانا بن جائے گی۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اس لیے نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی اللہ کی طرف سے بلاوا ہے حی علی الصلاۃ، پہنچ، سب کام چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنا ہر کام چھوڑ دو۔ کاروبار کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، اس لیے فرمایا کہ ایسے تاجر لوگ جو ان کی تجارت ان کو نماز سے، اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، ایسے تجارت کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ التاجر الصدوق۔ تو لہذا نماز کا وقت ہو، اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، سارے کام چھوڑ کر۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جیسے ہی اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا، فوراً کام چھوڑ کر فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ زواجر میں ایک واقعہ لکھے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا تو اس کو قبرستان دفنانے کے لیے لے گئے، تدفین کی، قبر پر مٹی ڈالی، سارے لوگ جنازہ پڑھ کے واپس آئے، اس عورت کے رشتہ دار بھی واپس آئے، عورت کا بھائی بھی اس جنازے میں شریک تھا۔ جب وہ واپس آیا گھر میں دیکھا کہ اس کے جیب سے بٹوا گم ہے، جیب میں ایک تھیلی تھی جو پیسوں سے بھری ہوئی تھی، وہ تھیلی نہیں، پریشان ہو گیا، کیا معاملہ ہے، کہاں چھوڑ آیا ہوں؟ بڑی سوچ و بچار کے بعد ذہن نے یہ فیصلہ کیا، ہاں وہ قبر کھوتی تھی، اس قبر کی وہاں گئی، مجھ سے رہ گئی۔ تو شام کا وقت ہوا تو اس بہن جو فوت ہو چکی تھی خاتون، اس کا بھائی ایک ساتھ اپنے دوست کو لے کر اپنی بہن کی قبر کی طرف چلا، قبرستان چلا گیا۔ جب قبرستان پہنچے تو مٹی قبر سے اٹھانا شروع کر دی، بٹوا تو مل گیا، لیکن جو ہی ایک اینٹ اوپر سے ہٹائی تو آگ نیچے قبر سے آگ کے شعلے بڑک اٹھے، آگ باہر نکل آئی۔ بھائی پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی دفن کر کے آئے تھے کچھ دیر پہلے، ابھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ عورت
یہ میری بہن یہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر میں تو آگ لگ گئی ہے۔ فوراً بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا اور پوچھا اماں جان یہ کیا معاملہ ہے، میری بہن کیا عمل کرتی تھی جو آج قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا اور یہ کچھ نہیں کرتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، اچھی عادات بھی تھی اس کی، لیکن نماز پڑھتی تھی وقت کو ٹال کر، سستی کے ساتھ نماز میں سستی کرتی تھی، وقت پہ کبھی سے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری خرابی اس میں یہ تھی کہ یہ گھر سے باہر یہ دروازے سے تکتی رہتی تھی۔ اس وجہ سے یہ دو باتیں اس کے اندر میں نے دیکھی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کتنا عبرتناک واقعہ ہے ہمارے لیے، یہ سبق لینا چاہیے ہمیں۔ جیسے ہی اللہ کی طرف بلاوا آئے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ بلا رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے ہماری زندگی بن جائے گی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو زندگی، وہ کہتے ہیں نا شاعر کہتے ہیں زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی برائے بندگی، زندگی بندگی کا نام ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں ہوئی تو یہ ساری شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کو متعین کر کے جیسے ہی اللہ کی طرف سے آواز آئے فوراً اللہ کے لیے نکلنا چاہیے، اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ نماز کو فرض ادا کر کے فرض سمجھ کر ادا کریں، نماز کو قرض سمجھ کر ادا نہ کریں۔ قرض دینے میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو پیسہ نکالتے وقت بڑا زور لگتا ہے، تو ایسے نماز کو نہ پڑھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کو کاہلی اور سستی اور یہ دکھلاوا یہ ساری جتنی خرابیاں ہیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔